قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اور ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات کو، آپ کی فیملی والوں کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ ہم عید کے تعلق سے بات کریں گے، اس سے پہلے ہم اپنے آقا و مولا سرکار مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ پڑھیے اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج ہمارے اور آپ کے لیے، سبھی مسلمانوں کے لیے یہ عید کا مبارک دن ہے۔ عید کی خوشیاں ہم سب کے لیے مبارک ہوں، اللہ پاک خوب خوب مبارک فرمائے۔ صحیح معنی میں عید تو یہ سبھی مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن صحیح معنی میں کس کے لیے ہے؟ جس نے رمضان المبارک کو اچھی طرح سے گزارا، رمضان المبارک کو اس محبت اور پیار کے ساتھ گزارا کہ جو اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا بخشش اور نجات کے لیے، برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے، تو اگر اس نے اسی طرح سے اس رمضان کو گزارا ہے تو آج اس کے لیے خوشی اور عید کا دن ہے۔ اس لیے کہ آج کے دن اللہ رب العزت بے حساب لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کی ہر ساعت میں، ہر وقت میں، ہر سیکنڈ میں اللہ رب العزت مغفرت کیا کرتا ہے۔ جب شب قدر آتی ہے تو پورے مہینے میں جتنی بخششیں ہوتی ہیں اس کے برابر شب قدر میں مغفرتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن جب یہ عید کا دن آتا ہے پورے مہینے میں، روزانہ، ہر ساعت میں، ہر جمعے کے دن، شب قدر میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے ان سب کے برابر اللہ رب العزت اس عید کے دن میں اپنے بندوں کو مغفرت دیا کرتا ہے۔ کس طرح مغفرت؟ تو آج وہ خوش ہوتا ہے جو عید مناتا ہے، لیکن آج ایک انسان ایک ایسا بھی ہے جو روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ جب کوئی خوش ہوتا ہے تو اس کا چہرہ خوشی والا نظر آ جایا کرتا ہے، لیکن جب کوئی غصے میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ اپنے بالوں کو نوچتا ہے۔ تو آج کا دن جو ہے نا، شیطان کے لیے ویسا ہی دن ہے، اپنے بالوں کو نوچا کرتا ہے۔ تو اس کے چیلے پوچھتے ہیں
کیا بات ہے سردار، اگر آپ کا کسی نے دل دکھایا ہے تو ہم اس کا دل نکال لیں، اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں، مگر اپنی پریشانی بتائیے، پریشانی ختم کیجئے۔ تو وہ کہتا ہے میری پریشانی کیا ہے، آج جو عید کا دن ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مغفرت دے گا، لوگ جائیں گے مسجدوں میں، عید گاہوں میں، نماز ادا کریں گے، مغفرت طلب کریں گے، تو اللہ رب العزت بے حساب لوگوں کو مغفرت دے دے گا۔ میں اس وجہ سے تڑپ رہا ہوں، اس وجہ سے پریشان ہو رہا ہوں۔ تو وہ پوچھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کو جواب ملتا ہے، شیطان کہتا ہے ایسا کرو، ان بندوں کو دعائیں کرنے سے روک لو، نماز جانے سے روک لو، ان کو لہو و لعب کسی کھیل میں لگا دو، کسی دوسری چیزوں میں الجھا دو، میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو آج کا دن ہم لہو و لعب میں نہ گزاریں گے، گانے اور تماشوں میں نہ گزاریں گے، بری چیزوں میں ایک دوسرے کی برائیاں کرنے میں نہ گزاریں گے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاریں گے۔ یہاں پر آئے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اپنی مغفرت کروانا۔ تو انشاءاللہ الرحمن مغفرت ہوگی، ضرور ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ندا دی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے، اے ابن آدم تم مانگو دیا جائے گا، مغفرت چاہو دی جائے گی، رحمت مانگو دی جائے گی، بے حساب رحمتیں اور مغفرتیں تمہیں دی جائیں گی۔ اے ابن آدم تم مانگو تو صحیح، آج میں تمہیں دیوں گا، خوب دیوں گا۔ پھر جب ہماری نماز ہو جاتی ہے، دعائیں ہو جاتی ہیں، تو فرشتوں سے اللہ رب العزت کہتا ہے اے فرشتوں، جب کوئی مزدوری کرتا ہے، جب کوئی ورکر کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے نا، اس کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، اس کا ہرجانہ دیا جاتا ہے۔ تو آج میرے بندے مسجد میں آئے ہیں یا عیدگاہوں میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کس کے لیے؟ میری رضا کے لیے۔ پورا مہینہ انہوں نے روزے رکھے میری رضا کے لیے، میری خوشی کے لیے، عبادتیں کی میری رضا کے لیے، نمازیں پڑھیں میری رضا کے لیے۔ ان لوگوں نے نماز تراویح میں قرآن کو پڑھا سنا میری رضا کے لیے۔ تو آج تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سے خوش ہو کر کے آج ان سب کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، آج میں نے ان سب کو مغفرت دے دی ہے، تم گواہ ہو جاؤ۔ تو اب وہ فرشتے گواہ ہو جاتے ہیں کہ ہاں اے اللہ تو نے وعدہ پورا کر لیا ہے، ان مزدوروں کی مزدوری تو نے ادا کر دی ہے، ان ورکرز کے کام کرنے کا بدلہ تو نے عطا کر دیا ہے، دے دیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو آج کا دن کیا ہے؟ بخشش و نجات کا عید ہے، اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کی۔ الحمدللہ سب کے بدن پر نئے کپڑے نظر آ رہے ہیں، نئی ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ سب کو اسی طرح سے پاک و صاف کر دے۔ ہم نے اپنے ظاہر کو تو پاک کر لیا ہے، لیکن صرف ظاہر سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آج جس طرح ہم نے ظاہر کو صاف کیا ہے اسی طرح سے باطن کو بھی صاف کرنا ہے۔ اگر کوئی بھائی آپ سے ناراض ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا گھر والا ہے، تو اس کو ناراض مت رکھنا، اس سے معافی مانگ لینا۔ آج تکبر دکھانے کا دن نہیں ہے، گھمنڈ دکھانے کا دن نہیں ہے، اپنی ضدیں پوری کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو معافی دو، اللہ تمہیں معافی دے دے گا۔ ایک دوسرے کو معاف کرو، اپنے دلوں کو بڑا بناؤ، سب مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں چلو، مانگو، انشاءاللہ ملے گا۔ ایک دوسرے سے ناراض ہو کر کے کتنی زندگی ہے، کب تک زندہ رہیں گے، کتنا جیئیں گے؟ تو جینا ہے تو اللہ کا محتاج بن کر کے جیو، اللہ سے مانگ کر کے جیو، ایک دوسرے کو معاف کرتے جاؤ۔ اگر آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار غریب ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ان کو دو، عیدی کے نام پر، گفٹ کے نام پر ان کو خوش کرو۔ اگر آپ نے کسی غریب کو خوش کر دیا
اللہ آپ کو خوش کر دے گا۔ ہمیں خوش کرنا ہے کس طرح؟ جس طرح ہمارے نبی نے غریبوں کو خوش کیا ہے، دشمنوں کو خوش کیا ہے، اپنے تو اپنے، غیروں کو بھی ہمارے نبی نے اپنے دل سے لگایا ہے۔ تو جب ہم عید پڑھ لیتے ہیں تو ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں نا، تو جب گلے مل رہے ہیں تو دل میں یہ نہ رکھیں کہ یہ وہ ہے، اس نے مجھے فلاں موقع پر ستایا تھا، فلاں موقع پر میری برائی کی تھی، فلاں موقع پر اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ نہیں، چھوڑ دیجئے، بھول جائیے۔ عید کے نام پر آپ اس کو بھول جائیں گے، اللہ رب العزت آپ کو اس سے بڑا بدلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی نیکی، آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور آج کے دن تو فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اللہ کہ میں نے مزدوروں کو مزدوری تو دے دی ہے، ان بندوں کو بخشش بھی دیتی ہے، نجات بھی دیتی ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دیا ہے۔ تو ہمارے گناہوں کو بھی اللہ رب العزت نیکیاں بنا سکتا ہے، وہ اس چیز پر قادر ہے۔ تو ہمیں کوشش بھی تو کرنا چاہیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم خوشیاں منائیں، خوش ہو جائیں۔ تو خوش کب ہوں گے؟ ایک دوسرے سے نفرت رکھ کے، ایک دوسرے کو نیچا گرا کر کے، ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کر کے نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم خوش ہوں، تو جب ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا دل ملا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم خوش ہوتے ہیں، اس کو جب ہم خوش کرتے ہیں، اپنے دل میں کوئی برائی نہیں رکھتے، تبھی تو خوشیاں ہمارے چہرے پر آتی ہیں۔ تو یہی اللہ چاہتا ہے کہ ہم خوش ہو جائیں، تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو اپنی اناؤں کو، اپنے گھمنڈوں کو سب ختم کر دیں، توڑ دیں، سب ایک ہو کر کے اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ الرحمن اتنا ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت عید کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے۔ ہمارے نبی کے اس دن کے جو اعمال ہیں، جو ایکشن ہے، وہ یہی ہیں کہ ہمارے نبی صدقہ و خیرات عطا کرتے تھے اور بے سہاروں کو اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث روایت کی ہے، فرماتے ہیں حضرت انس کہ ہمارے نبی عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، عید پڑھنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے بچے تو خوشیاں منا رہے ہیں، ان میں ایک بچہ ہے جو اداس ہے، رو رہا ہے، کپڑے بھی اس نے نہیں پہنے ہیں اچھی قسم کے، وہ رو رہا ہے۔ ہمارے نبی نے اس کو دیکھ لیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر انسان کے اندر کوئی کمی ہے تو اسی پر ہماری نظر جاتی ہے، اس کی اچھائیوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ان خوش ہوتے ہوئے بچوں میں ایک بچے کو ڈھونڈ لیا جو خوش نہیں ہے، اس کو پکڑا۔ ہمارے نبی نے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگا، وہ ہمارے نبی کو نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا دراصل بات یہ ہے، آج عید کا دن ہے، یہ سب بچے خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ ماں باپ نے ان کو بڑا کیا، کپڑے لا کر کے دیے، نہلایا دھلایا۔ دراصل میرے باپ نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں گئے تھے اور شہید ہو گئے۔ میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، اب میرا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ جو دوسرا انسان ہے جو میری ماں کا شوہر ہے وہ میرا خیال نہیں رکھتا ہے، بلکہ مجھے جائیداد سے بھی دخل کر دیا ہے، اور میں اس لیے یہاں پر رو رہا ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے، ہمارے نبی کا حال دیکھو، ان کا دل دیکھو، کیسے وہ دلوں کو خوش کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو، بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کا حال تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں جو کوئی بھی مانگنے آیا ہمارے نبی نے اس کو دے دیا ہے۔ کتنا دیا؟ اعلی حضرت بولے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو حضور کی بارگاہ میں آیا ہو اور حضور نے اس کو نہ دیا ہو، کبھی نہیں، کبھی نہ نہیں سنا ہے کہ ہمارے نبی نے کسی کو نہ دیا ہو، ہمیشہ دیا، جس نے مانگا اس کو بھی دیا، جس نے نہ مانگا اس کو بھی دیا۔ ہمارے نبی کے پاس ایک ایسا در تھا کہ وہ بے حساب دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی صحابی نے ہمارے نبی سے جنت مانگی تو حضور نے اس کو جنت بھی دے دی ہے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ آپ ہمارے نبی کی فیاضی کو جانتے ہیں، سخاوت کو جانتے ہیں، ہمارے نبی کیسے دونوں ہاتھوں سے دیا کرتے تھے۔
تو ہمارے نبی نے اگر جنت بھی بانٹی ہو، اور بانٹتا وہی ہے جو جنت کا مالک ہوا کرتا ہے، ہمارے نبی کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا ہے، رزق بھی ہمیں ملتا ہے تو ہمارے نبی کے ہاتھوں سے ملا کرتا ہے۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اس بچے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے باپ شہید ہو گئے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہم ہیں امیر بچوں کو دیکھتے ہیں، اچھے صاف ستھرے بچوں کو دیکھتے ہیں، غریب بچوں کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے۔ ہمارے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کون پکڑ رہا ہے ہاتھ؟ جو نبیوں کے سردار ہیں، جو معراج کے دولہا ہیں، وہ جو جنت کے مالک ہیں۔ کہا بیٹا کیا تم پسند کرو گے کہ تمہارے باپ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن جائیں؟ اب وہ دیکھ رہا ہے کبھی نیچے کبھی اوپر کہ میرے باپ اللہ کے رسول بن جائیں، وہ اللہ کے رسول جن کے ساتھ میرے باپ جنگ میں شریک ہوئے تھے اور شہید ہوئے تھے، جن کی محبت میں میرے باپ نے اپنی جان دے دی تھی، وہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم پسند کرو گے کہ اللہ کے رسول تمہارے باپ بن جائیں، حضرت عائشہ صدیقہ تمہاری ماں بن جائیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمہاری بہن بن جائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے چچا بن جائیں؟ کیا تم پسند کرو گے؟ تو اب وہ کبھی خود کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی قسمت کو دیکھتا ہے۔ اس نے کہا اس سے اچھا کوئی سودا نہیں ہو سکتا ہے یا رسول اللہ، مجھے یہ سودا قبول ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، اس کے باپ بن گئے، گھر گئے، حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا اس کو نہلا دو، کپڑے پہنا دو۔ نہلائے گئے، کپڑے پہنائے گئے۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ ہمارے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اب سمجھو تو صحیح اس بچے کی قسمت۔ تو جو بچے پہلے خوش ہو رہے تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اب وہ تڑپ رہے ہیں اور وہ آرزو کر رہے ہیں اے کاش ہمارے باپ بھی جنگ میں شہید ہو گئے ہوتے تو آج اللہ کے رسول ہمیں بھی اپنا بیٹا بنا لیتے۔ اب وہ رشک کر رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے تو غریبوں کو، بے سہاروں کو سہارا دیا ہے، بچوں کو جو غیروں کے بچے تھے اللہ کے رسول نے ان کو اپنا بچہ بنا لیا ہے۔ تو کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک غریب بچے کو اپنا بیٹا بنایا، کیا ہم بھی کسی کو خوش کر سکتے ہیں اس کو کپڑے پہنا کر، اس کو کچھ داد و تحسین، اس کو کچھ روپیہ انعام دے کر کے؟ تو یقیناً اللہ نے طاقت دی ہے تو ضرور کریں، ضرور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہمیشہ دیتے تھے، دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے نام پر دے کر کے دیکھیں، غریبوں کو دے کر کے دیکھیں، فیملی والوں کو، اپنے بچوں کو دے کر کے دیکھیں، کبھی دولت کم نہیں ہوگی۔ اللہ نے تو کہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اگر ہم ایک خرچ کرتے ہیں نا تو ایک کے بدلے اللہ رب العزت ہمیں ہزاروں دیا کرتا ہے، ہزاروں۔ تو آج کا دن نہ کنجوسی کا دن ہے، نہ کسی کو ستانے کا دن ہے، نہ کسی غلط چیز میں لہو و لعب میں گزارنے کا دن ہے، بلکہ دعائیں کرنے کا دن ہے، مغفرت طلب کرنے کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دل ہے۔ آپ اپنا بڑا دل کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے مانگ لیجئے جتنا چاہیں، اللہ دینے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے پاس قدرت کاملہ ہے، وہ آپ کو سب کچھ دے سکتا ہے۔ ہر جائز چیز مانگ لیجئے، انشاءاللہ ملے گا۔ اور جب مانگنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ دے کر کے مانگنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے توسل سے مانگنا ہے۔ خوب مانگیں، ایک دوسرے کو سینے سے لگائیں تو دل صاف کر کے لگائیں۔ اللہ نے جو موقع دیا رمضان کا مہینہ، یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ جب ہمیں مغفرت دینا چاہتا ہے، ہمیں بخشش دینا چاہتا ہے، ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے تو ہمیں رمضان کا مہینہ دیتا ہے۔ پھر ہمیں خوشیاں منانے کے لیے، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے یہ عید کا دن آتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت مبارک و مسعود فرمائے۔
اللہ سے محبت کریں، اللہ کے رسول سے محبت کریں، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ کے رسول سے محبت، کتنی محبت؟ بے پناہ محبت کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی محبت ہی کا نام ایمان ہے۔ اور اللہ کے رسول کو اتنا اپنا بنا لیں، اتنا اپنا بنا لیں کہ اگر آپ کے نزا کا وقت ہو، آپ کے سکرات کا وقت ہو، تو ہمارے نبی اپنا مبارک چہرہ لے کر کے آ جائیں اور وہ کہیں بندے نہ گھبرا، نہ پریشان ہو، تیری رہنمائی کے لیے، تیری مدد کے لیے تیرا کریم آقا آ گیا ہے۔ اور اگر قبر میں جائیں اور فرشتے پوچھیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تم جب دنیا میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تو ہمیں اپنی زبان سے نہ کہنا پڑے کہ یہ اللہ کے رسول ہے میں ان پر درود پڑھتا تھا، بلکہ ہمارے نبی خود کہہ دیں کہ یہ تو میرا امتی ہے جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول کے دامن سے اپنا دامن وابستہ کر لیں۔ صرف اگر محبت کرنا ہے تو اللہ کے رسول کے نقش قدم پر بھی چلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا ہے۔ جب فتح مکہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کو فتح کیا، اس وقت میں کافر سامنے تھے، تو ہمارے نبی، جن کافروں نے ہمارے نبی کو ستایا تھا، تڑپایا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ ظلم کیے تھے، تو اب وہ کافر سامنے تھے، وہ سمجھ رہے تھے آج اللہ کے رسول ہمیں قتل کروا دیں گے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا آپ سب آزاد ہو۔ حضور نے ان کو آزاد کیا تو انہی کی نسلوں میں اللہ نے بڑے پکے سچے مسلمانوں کو پیدا کر دیا ہے۔ تو آپ بھی اپنی نسلوں کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کو معافی دیں، ایک دوسرے کو بخش دیں، دلوں کو صاف کر لیں، اللہ کے رسول کے توسل سے اللہ سے مانگیں، بے پناہ مانگیں، ہمارے نبی سے بھی مانگیں، ہمارے نبی بھی بے پناہ دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ، میرے ساتھ بولیں، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، غم زدوں کو رضا مزد دیجے کہے، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا۔ ہمارا نبی جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ سب کے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آئیے مل کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔